جی جزاک اللہ خیر صاحب. میں نے پچھلے کچھ پروگراموں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جی جس میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ دین اور دین کے وہ عقائد جو ان کو مولوی کے ہاتھوں مل رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، دھوکے بازی اور جھوٹ پر مشتمل ہیں. سوچنے کے بعد اصل میں یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ صرف دینی لحاظ سے ایک ضابطہ حیات نہیں ہے، جی بلکہ وہ ہمیں دنیا کے جو اصول و ضوابط ہیں جس میں معاشیات ہے، سیاست ہے، معاشی جو مسائل ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، ان تمام کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. نیشنل ریلیشنز ملک کے اندر لوگوں کے کیسے ہونے چاہیے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، فوجی تیاریاں کیسے ہونی چاہیے، عدلیہ کا نظام کیسا ہونا چاہیے، انتظامیہ کے کیا رول ہیں اور ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. گویا زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے کوئی تعلیم نہ دی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو اور آپ کے صحابہ نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان عوام ہیں غیر احمدی، جی وہ دنیاوی معاملے میں تو مولوی کی بات نہیں سنتے، نہ تو اس کو ووٹ دے کر کثیر تعداد میں اسمبلی میں لے کر آتے ہیں تاکہ وہ حکومت بنائیں اور ایک تھیوکریسی، ایک مذہبی ملائیت اور مذہبی پیشوائیت کا نظام وہ قائم کریں، کیونکہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جو اس وقت ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ ہمارے سیاسی رہنما بھی بن جائیں. صحیح. لیکن جہاں تک دینی عقائد کا تعلق ہے ہاں جی اس میں وہ ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے ان کی بات مانتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کو قرآن اور حدیث سے ویریفائی کیے بغیر مان لیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نے کہہ دیا تو بالکل ٹھیک بات ہے. میں نے کئی دفعہ یہاں پیش کیا ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر شرک قرار دیا ہے جی اور بطور مثال کے یہود و نصارہ کو پیش کیا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدا بنایا ہوا ہے. یہ جو لفظ ہے نا احبار و رہبان، ہاں جی احبار جمع ہے ہبر کی، اچھا جی وہ حلوے والی بے، جی حلوے والی ہے، ہاں جی بے اور رے، اچھا جی ہبر. ہبر کا مطلب ہوتا ہے عالم، اور رہبان جو ہے وہ راہب کی جمع ہے. صحیح. اور راہب وہ ہے جو دنیا سے ترک تعلق کر کے تو ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں علماء اور مشائخ. صحیح. تو علماء عالم کی جمع ہے اور مشائخ شیخ کی جمع ہے، یعنی پیر جو ہیں جو صوفی ہیں وہ. اور عملاً اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا اہل حدیث ہوں، وہ علماء کی باتیں اس طرح سے آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں گویا وہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات 30-31 میں شرک قرار دیا ہے، ان کو خدا بنانے کے مترادف ہے. اور اسی آیت کی تفسیر میں ترمذی کے اندر جو حدیث ہے اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ علماء کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا یہ شرک ہے، جو ان کو خدا بنانے کے برابر ہے. اس لیے میں ہمیشہ سے اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ مولوی کی بات کو کنفرنٹ کریں اور اس سے اس کی بات کا ثبوت مانگیں. ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بات ایسے ہے دین میں تو آپ اس سے پوچھیں کہ کون سی آیت ہے قرآن کریم کی جو اس کی تصدیق کرتی ہے اور کون سی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کی مؤید ہے، اس کی تائید کرتی ہے. ہم یہ نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں جو مثالیں میں نے پیش کی تھیں وہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے ہمارا اور غیر احمدیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنی آخری نبی مانتے ہیں اور آپ کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، اور ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی بھی خاتم النبیین مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور ان کے بعد ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں. تو جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، کانسیپٹ کا تعلق ہے، وہ ایک ہی ہے، جی صرف شخصیت کا فرق ہے. صحیح. اور پھر میں نے یہ بتایا کہ یہ جو غیر احمدی علماء ہیں یہ ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر قرار دے چکے ہیں اپنی کتابوں میں. صحیح. سنی بریلوی کو، بریلوی وہابی کو، اور اس طرح یہ جو سارے مختلف فرقے ہیں، شیعہ کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ اگر ایک سنی وہابی کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ہم نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، ثابت بھی کیا ہے، تو پھر 1974 میں جب آپ نے اسمبلی میں ہمارے خلاف قرارداد پیش کی، کارروائی کی، تو آپ یہ کیوں نہیں کہا کہ چلو یہ اس وقت لوہا گرم ہے، لگے ہاتھوں وہابیوں کو بھی ختم نبوت کا منکر قرار دے کر کافر قرار دے دیا جائے. صحیح. اور جب اہل حدیث عالم احسان اللہ زئی نے لکھا کہ شیعہ جو ہیں وہ احمدیوں سے 12 گنا زیادہ بڑے ختم نبوت کے منکر ہیں، تو آپ نے اس وقت ان کو کیوں نہیں کافر قرار دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی محبت میں نہیں بلکہ صرف ہماری مخالفت میں یہ سارا کام کر رہے تھے. صحیح. پھر میں نے ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے اور انگریزی حکومت کا خودکاشتہ پودا ہونے کا تعلق ہے جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، تو غیر احمدی علماء جماعت احمدیہ کے قیام سے پہلے بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے بھی پہلے، جی آپ کی کتاب براہین احمدیہ سے بھی پہلے جہاد کو حرام کر چکے تھے اور انگریز حکومت کی اطاعت کو عین دین اسلام قرار دے چکے تھے. جی. اس لیے انگریزوں کو اس کام کے لیے جو پہلے ہی علماء کر چکے تھے ایک نیا نبی کھڑا کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کا تو کام پہلے ہی ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں جو گڑ دینے سے مر جائے اس کو زہر ضرور دے کے مارنا. تو جب علماء جہاد کو پہلے سے حرام قرار دے چکے ہیں اور انگریزی حکومت کی اطاعت کر چکے ہیں اور لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ یہ عین اسلام ہے، تو پھر جماعت احمدیہ کے قیام کی انگریز کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ میں نے بتایا تھا کہ آج ہمارے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے، پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا کہ وہی لوگ جو جہاد کو حرام قرار دے چکے تھے، انگریز کو کہ خوش آمدید تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے، وہ جنگ آزادی کے سب سے بڑے مجاہد بن گئے. اور یہ ابھی ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ تم جہاد کے منکر ہو اور تم انگریز کے پٹھو تھے اور یہ اور وہ سارا. اس کے بعد ایک پروگرام میں نے شروع کیا تھا، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو امام مہدی اور مسیح موعود کی جو علامات اور پیشگوئیاں ہیں ان کے متعلق ان لوگوں نے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ عین ظاہری الفاظ میں پوری ہوں گی اور اس کی ہرگز کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی. لیکن جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان تمام علامات کا ایک منظر نامہ انہوں نے خود تیار کیا ہے. کیونکہ احادیث میں ترتیب نہیں ہے، انہوں نے ترتیب دے کر ایک اسکرپٹ تیار کیا ہے، ایک اسکرین پلے بنایا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے. میں نے بتایا تھا کہ سید محمد بدر عالم صاحب نے اپنی کتاب الامام المہدی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تعویلات بھی خود کی ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ سلیب توڑنے سے مراد یہ ہے کہ سلیب کے عقائد کا یعنی عیسائیت کے عقائد کا خاتمہ ہوگا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن خود انہوں نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ علامات قیامت اور نزول مسیح نامی کتاب میں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے اس کی بین یہی تشریح کی ہے کہ کسر سلیب کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقائد کو غلط ثابت کرنا. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ آج اللہ کے فضل سے ایک ایسا ہی واقعہ ہوا ہے کہ مجھے ایک جگہ پہ ایک دوست نے بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک عیسائی دوست ہیں، وہ پاکستانی ہیں اور وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو جھوٹ انہوں نے یہ بولا، یعنی اس عیسائی دوست نے، کہ میں مسلمان تھا اور میں عیسائی ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہمارے دوست سے بات کر لیں. تو یہ تھوڑا سا لمبا قصہ ہے، میرا خیال ہے فون کال ہے، فون کال لے لیں. جی کال شروع کر لیں. جی کال شروع کر لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.